یہ ریئیکشن تو آنا تھا، کیونکہ جس طریقے سے حکومت لے کر آ رہی ہے آرڈیننس، اور بار بار آرڈیننس، اور پھر آرڈیننس کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر آرڈیننس، تو پھر اس قسم کا ریئیکشن تو آنا تھا۔ اب حکومت اس کی کیا صفائی پیش کرتی ہے یہ پتہ چل جائے گا، اور یہ آرڈیننس ہوتا ہے ایک مخصوص مدت کے لیے، اس بیچ میں آپ کو قانون سازی کرنی پڑتی ہے، اور قانون سازی کے بعد جو ہے وہ اس کو قانون کا حصہ بنانا پڑتا ہے۔ کیا یہ حکومت یہ کر پائے گی؟ اپوزیشن اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے؟ ایک جوائنٹ سیشن بھی پارلیمنٹ کا آ رہا ہے، یہاں بہت سارے سوالات اٹھائے جائیں گے۔ تحریک لبیک کے ساتھ حکومت نے نمٹا، کیسا نمٹا؟ کیا اس معاملے سے حکومت نے صحیح طریقے سے جو ہے وہ نبرد آزما ہوئی ہے حکومت، اور اس میں کوئی ابہام تو موجود نہیں ہے؟ اس پہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ریاست جھک گئی، یہ کہا گیا پیپلز پارٹی کی جانب سے، اور کوئی مس انفارم کیا گیا پرائم منسٹر آف پاکستان کو اس ایشو پہ، کیونکہ آج کچھ اطلاعات ایسی بھی آئیں کہ پرائم منسٹر کو یہ کہا گیا تھا کہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں لاہور میں روک لیے جائیں گے، لیکن پھر سچویشن بالکل مختلف بن گئی، بہت بڑی تعداد میں لوگ اور بڑھتے چلے گئے، اور ان کو روکنا مشکل ہو گیا۔ پھر پولیس والوں کی شہادتیں ہو گئیں، کارکن بھی شہید ہو گئے، بہت سارے لوگ زخمی بھی ہو گئے، اور پھر اس کے بعد ایک ایسا معاہدہ ہوا جو بہت پہلے سے چیزیں طے پا چکی تھی، یعنی یہ جلوس نکلنے سے پہلے بھی ان کے یہی مطالبات تھے، ایک کہ ہمیں کالعدم تنظیم نہ رکھا جائے، بلکہ ہمیں ایک لیگل تنظیم کے طور پہ کام کرنے دیا جائے، ہم الیکشن لڑیں، الیکشن میں حصہ لیں بطور ایک پولیٹیکل پارٹی، اور ہمارے اوپر کسی قسم کی پابندی نہ ہو۔ دوسرا، ہمارے قائدین کو قانون کے مطابق رہائی دی جائے، یہ بھی ان کا مطالبہ تھا۔ اب یہی مطالبات ہیں جو اب منظور کیے گئے ہیں، جبکہ مفتی منیر صاحب نے کہا کہ جو فرانسیسی سفیر والا معاملہ تھا وہ تو تھا ہی نہیں، وہ تو جھوٹ پہ مبنی تھا، کوئی ایسا مطالبہ موجود نہیں تھا۔ حالانکہ تحریک لبیک کے ہمارے جو دوست ہیں وہ جو ٹرینڈ چلاتے رہے سوشل میڈیا پہ، وہ فرانسیسی سفیر کو لے کر چلاتے رہے، حالانکہ یہ صرف ایک سامنے رکھنے والی چیز تھی، جو بیک گراؤنڈ میں معاملات چل رہے تھے وہ کچھ اور تھے، اور وہ تھے پولیٹیکل معاملات۔ حکومت یہ پہلے بھی حل کر سکتی تھی، لیکن اتنا خرابہ کرنے کے بعد دوبارہ ان کو کیا، اور بڑا سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ حکومت بہت فرنٹ فٹ پہ چلی گئی تھی ایک وقت میں۔ حکومت نے یہاں تک کہا کہ ان کے ساتھ تو انڈیا کی مدد شامل ہے، اور یہ کہا کہ ان کو تو سپورٹ مل رہی ہے، پھر انڈین ایجنڈا کہا گیا، شرپسند کہا گیا، اور دہشت گردی کہا گیا۔ جب یہ ساری چیزیں حکومت نے کہیں اور پھر وہیں پہ مذاکرات کر لیے، اور آج اعجاز چودھری صاحب جو پنجاب میں صدر ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر بھی ہیں، انہوں نے کہا جی کہ میں جاؤں گا اور جا کے ان کو سعد رضوی صاحب کو گلدستہ لے کر جاؤں گا جب رہا ہوں گے تو، اور کوئی پولیٹیکل بات چیت بھی اس میں ان کے ساتھ میری ہوگی۔ تو یہ اتنا بڑا یو ٹرن اور ایسی سچویشن کا ٹویسٹ، اتنا بڑا جو تبدیلی ہے وہ کیسے آ گئی؟ یہاں سے ہم اپنی بات چیت کا آغاز کریں گے۔ یہ کنفیوژن کیوں ہے حکومت کے کیمپ میں، اور اس کنفیوژن کو ہم نے اوپر سے نیچے تک ہر طرف دیکھا۔ میرے ساتھ جو دو مہمان موجود ہیں ان میں سینیٹر اون عباس صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب پی ایم ایل این سے موجود ہیں۔ میں پہلے اون عباس صاحب آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایکچولی آپ کی گورنمنٹ کا پہلے دن سے اب تک یہ موقف ہے کیا؟ اب شرپسند تھے یہ، دہشت گرد تھے یہ، ان کے انڈینز کے ساتھ بڑے گہرے مراسم اور یہ ان کے ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے، یا وہ ان کے سپورٹرز ہیں اور غداری تک کے سرٹیفکیٹ تھے، یا یہ لوگ حب الوطن ہیں، ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں، ان کو کالعدم نہیں ہونا چاہیے، ان کے ساتھ معاہدہ کیا جائے، اور جو پولیس والے مارے گئے اور جو نقصان ہوا اس کی بھی خیر ہے کیونکہ یہ اپنے لوگ ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خان صاحب ذرا تھوڑا سا نا اس کو تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں دیکھیے۔ 2017 سے لے کے 2021 میں جب بھی یہ کبھی اس طرح کے معاملات پاکستان میں خاص طور پہ پنجاب میں ایسے ہوئے ہیں تو مختلف معاہدوں میں مختلف گورنمنٹ کے حوالے سے، چاہے نواز شریف گورنمنٹ تھی، چاہے ہماری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، ایک حوالے سے ان کے ساتھ نیگوسیشن کرتی رہ گئی۔ ریاست ایک ماں کی نظر سے دیکھتی ہے، کبھی بھی ایسے معاملات جب ہوتے ہیں ریاست کا یہ نظر نہیں ہوتا کہ اس کو فلیکسیبلٹی جو ہے نا وہ ہمیشہ وہ اپنے آپ کو نا اس کو فور فرنٹ پہ رکھتی ہوتی ہے، تو کبھی اسٹیٹ کی ریٹ بھی قائم کرنی ہوتی ہے اور کسی جگہ پہ آپ کو نیگوشیٹ بھی کرنا ہوتا ہے، اور یہی کچھ ہماری حکومت نے بھی کیا۔ 12 ربیع الاول کے پروسیشن کے درمیان جب یہ معاملات جیسے سٹارٹ ہوئے تو اس کے بعد ہم نے اس کو نیگوشیشن ٹیبل پہ لے آئے، اور 2-3 دفعہ ہمارے ان کے ساتھ مذاکرات بھی ہے اور بڑے بہترین ماحول میں ہوئے، یہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ آج بھی اس دفعہ بھی جو ہمارے مذاکرات ہوئے وہ بھی بہترین طریقے سے ہوئے، لیکن آپ یہ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو شاید جیسے کہ آپ نے کہا نا ابہام ہے، ابہام نہیں ہے، اس میں تھوڑا سا کچھ عرصے کے لیے اس کو شاید
خفیہ رکھنا وہ قوم کے لیے بھی اور اوورال ان مذاکرات کے لیے بہتر ہے. آپ یہ دیکھیے پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کے سینسٹیو ایشوز پہلی دفعہ نہیں ہوئے, پہلے بھی کبھی نہ کبھی ہوں گے, اور جب کبھی چیز وہ سامنے نکل کے آئی ہے تو یقیناً وہ تعطل کا شکار ہو گئے. سو ہم اس دفعہ یہ آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ اس میں کچھ ایسا ضرور ہے جو قوم کو بتانے سے کوئی بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا, یعنی ایسی کوئی خفیہ چیزیں رکھنی ضروری ہیں. لیکن ایک تھوڑا سا مسٹرسٹ ہوتا ہے, ایک لیک آف کانفیڈنس ہوتا ہے, دونوں طرف سے ہوتا ہے. وہ حکومتی سائٹ پہ بھی ہو سکتا ہے, وہ دوسری سائٹ کے جو دوسری طرف کے دوست ہیں ان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. اس لیے جب تک جو کمٹمنٹس دونوں سائٹ سے دی گئی ہیں جب تک وہ آنر نہ ہو جائیں, وہ چیزیں نہ چلیں, اس سے پہلے اس کو شاید عیاں کرنا وہ تمام پورے پروسیس کو شاید فلاٹ کر دے گا. سو ان دا براڈر انٹرسٹ, ان دا لارجسٹ انٹرسٹ آف دا ایک سوورینٹی کے لیے یہ کافی چلے یہ جو آپ کا آرگومنٹ ہے یہ تو مذاکرات کے بعد کا ہے نا سر, یہ تو مذاکرات کے بعد کا ہے. جی معاہدے کے بعد کیا کہ معاہدہ بتانا یا نہیں بتانا, یہ ثوابدید دو لوگ جو معاہدہ آپس میں کر رہے ہیں یہ ان کا پہلا فیصلہ ہے. پھر لوگوں کی ڈیمانڈ ہو سکتی ہے, ان کو پتہ چلے یا نہ چلے. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ جن کو آپ نے انڈین ایجنٹ کہا, جن کو آپ نے دہشت گرد اور شرپسند کہا, جن کے اوپر آپ نے اتنے سنگین الزامات لگائے, اور جب پولیس والے آتے ہوئی تو آپ لوگوں نے بہت زیادہ آگے بڑھ چڑھ کے اس کے اوپر بات چیت کی. اب ان کے ساتھ معاہدہ کرنا یہ از خود ایک بڑی کنٹراڈکشن ہے. اچھا دیکھیں, جب یہ بات ہوئی تھی نا کہ جب سٹیٹ کی ریٹ کی بات ہوئی تھی, جب پولیس والوں کی شہادتیں ہوئی تھی, اس وقت بھی ہماری گورنمنٹ کا سٹیٹ بڑا کلیئر تھا کہ obviously یہ لوگ جو شہید ہوئے ہیں یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں اور چیزوں کو ایسے ہینڈل نہیں کیا جائے گا جیسے کہ پریویسلی کیا جا سکا. تو obviously وہ میسج بہت سٹرونگ تھا. جب انڈین لابی کے حوالے سے فواد بھائی یہ بات کر رہے تھے تو ان کا پوائنٹ بھی بڑا کلیئر تھا, پھر لوگوں نے اس کو تھوڑا مس کوٹ کرنا شروع کر دیا. ان کا پوائنٹ ہے کہ پاکستان میں ہسٹوریکلی جب کبھی اس قسم کی انسیکیورٹی کے ایشوز ہوئے, چاہے آپ دیکھ لیں BLA کے ساتھ معاملات تھے یا TTP کے تھے, تو انڈین لابی کے جو خاص طور پہ سوشل میڈیا کے جو ٹویٹر کے ہینڈلرز ہیں وہ پوری دنیا میں مشہور ہیں, وہ اس کو چیز کو جلدی پہ آگ کا کام کرتے ہوتے ہیں. تو پاکستان کی سچویشن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ چیز کو بہت زیادہ اگلی اس پہ لے کے جا رہے ہیں, جس کے پاکستان کے جو آگے فیوچر میں جو آنے والے حالات ہیں وہ خطرناک ہو سکتے ہیں. تو ان کا اس طرف تھا, اس کو مولڈ کر کے ایک حساب سے بنایا گیا. لیکن اگین میں پھر وہ ریٹریٹ کر رہا ہوں کہ جس معاملات جس نہج پہ آج جس جگہ کھڑے ہیں اس وقت زیادہ ڈیٹیل میں اس وقت بات کرنا وہ کچھ خاطر خواہ بہتر نہیں ہوگا پاکستان کے لیے. سو میرے خیال میں آج سے 2 یا 4 دن بعد جب یہ معاملات باہر آ جائیں گے, وہ تمام نکات سب کے سامنے ہو جائیں گے, اس وقت ان کو جج کرنا زیادہ بہتر ہے بجائے اس وقت کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دیا ہے جس سے کسی کی دل آزاری ہو اور تمام کا تمام پروسیس جو ہے نا وہ فلاڈ کا شکار ہو جائے. جی ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے ہینڈلنگ کی؟ ویسے ان سارے معاملات کو آپ لوگوں نے بھی کوئی مثالی طریقے سے کبھی بھی ہینڈل نہیں کیا, آپ کے بھی اتنا ہی میس تھا جتنا آپ نے اس دفعہ دیکھا ہے, بلکہ آپ کو تو اپنے وزراء تک سے استعفے لینے پڑ گئے. اور پیپلز پارٹی کے دور میں تو لکیلی یہ نہیں آئے, لیکن طاہر القادری صاحب جب آئے تھے تو ان کی بھی حالت ہم نے دیکھی تھی. تو جب بھی کوئی ریلیجیس کراؤڈ آتا ہے تو ایک بڑا سخت پریشر ہوتا ہے, کیونکہ مذہب کے نام پہ اور خاص طور پہ آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ناموس کا نام لے کر لوگوں کو آپ بلاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم تو مر جائیں گے, ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو وہاں پھر حکومتوں کو ہم نے نارملی ایسے ہی مجبور دیکھا ہے اور ایسے ہی ان کو دیکھا ہے کہ وہ چیزوں کو اس طرح ٹیکل کرنے پہ مجبور ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عمران بھائی. دیکھیں جو آپ نے حکومتی ہینڈلنگ کا سوال کیا ہے, میں سب سے پہلے وہاں سے شروع کروں گا. سینیٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے اس پہ گفتگو کی ہے. معاہدہ ہوا, ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. امن ہونا چاہیے, ہم اس کے حق میں ہیں. خون نہیں بہنا چاہیے, ہم اس کے حق میں ہیں. جانوں کا نقصان نہیں ہونا چاہیے, ہم اس کے حق میں ہیں. ریاست ماں ہوتی ہے, بالکل ٹھیک ہے سینیٹر صاحب نے. لیکن غلط کیا ہوا؟ غلط یہ ہوا کہ فواد چوہدری صاحب بھول گئے تھے کہ ریاست ماں ہوتی ہے. انہیں لگا شاید ریاست ستیلی ماں ہوتی ہے, اور وزیر داخلہ تو بالکل ہی بھول گئے. انہیں تو لگا کہ شاید ریاست ستیلی ماں بھی نہیں ہے, کوئی ظالم قسم کی ماں ہے. جس طرح کے بیانات انہوں نے دیے وہ پوری قوم کو چونکا دینے والے تھے. پھر کابینہ میں یہ ساری گفتگو ہوئی, وزراء نے اس کے بعد جناب اس کے اوپر جو سٹیٹمنٹس دیں, اب وہ ڈیفینڈیبل نہیں ہے معذرت سے. سینیٹر صاحب کوشش کر رہے ہیں, ان کے آج میرا یہ دوسرا تیسرا پروگرام ہے, ہر پروگرام میں ان کے لوگ بیچارے مطلب مسائل کا شکار ہیں. جب اس طرح کی کوئی بات گورنمنٹ کرتی ہے اور جب اس کے سپوکس پرسن آتے ہیں ٹی وی پہ تو ظاہر ہے ان کے لیے مشکل ہوتی ہے. یعنی اس بات کا دفاع کرنا جو
دفاع کے قابل نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے. تو بہرحال ان کے جو لوگ آ رہے ہیں ان کی بھی ہمت ہے. آسان سا کہہ دیں کہ جی جو فواد چودھری صاحب نے کہا، جو شیخ رشید صاحب نے کہا، انہوں نے غلط کہا، بات ختم ہو جاتی ہے. آپ پوچھیں گے، میں ان کے لیے مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتا، آپ ان سے پوچھیں گے کہ یس اور نو میں جواب دیں کہ فواد چودھری صاحب کی یہ کلیم کہ جناب یہ انڈین فنڈنگ انہیں ہوئی ہے اور یہ انڈین ایجنٹ ہیں، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟